اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اسی نے ہمیں پیدا کیا۔ جس طرح ہر چیز کی پیدائش کے بعد اسے ایک خاص کام میں لگایا گیا یا اسے ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا گیا اور اس کا وہ مقصد اس کو بتا دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ ہر چیز کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس عبادت کے طریقے ہمیں انبیاء کے ذریعے بتا دیے، جن میں سے سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے ہمیں مکمل طور پر پوری طرح وضاحت کے ساتھ یہ سکھا دیا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کیسے کرنی۔ چونکہ ہم یہاں اس دنیا میں آئے اللہ کی عبادت کے لیے، اس لیے ہمیں عبادت کے طریقے معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ عبادت کس طرح کی جائے۔ عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے، جو ہم دن میں 5 مرتبہ ادا کرتے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب، سب سے پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں ہوگا۔ کیا واقعی صحیح طور پر ادا کی، وقت پر ادا کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی یا نہیں۔ اگر کسی کی نمازیں درست ہوں گی تو اس کے باقی سارے اعمال بھی اپنی جگہ پر آ جائیں گے، یعنی باقی حساب بھی آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر نماز درست نہیں تو باقی اعمال فائدہ نہ دے گی۔ اس لیے ہم سب کو اچھی طرح نماز کے طریقے کو سیکھ لینا چاہیے۔ نماز میں پڑھتے کیا ہیں، اس کی عبارت درست پڑھنی آنی چاہیے۔ نماز میں ایکشنز کیا ہیں، وہ صحیح طور پر کرنے آنے چاہیے۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح اور غلط کا معیار کیا ہے، اور وہ ہے کہ ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے کتنا قریب ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اور اگر نہیں تو اس حد تک ہمیں علم حاصل کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری نماز آپ کی نماز کے قریب ترین ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ یعنی یہ معیار بتا دیا گیا، کرائٹیریا بتا دیا گیا کہ ایسی نماز چاہیے۔ جیسے ایک سیمپل دیا جاتا ہے کسی کو کچھ منگوانے کے لیے اور بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کی چیز لانا، پھر تمہارا جو تم لاؤ گے وہ اپروو ہوگا یا تمہیں اس کے اوپر آرڈر ملے گا۔ اگر وہ اس سیمپل کے مطابق نہیں چیز لاتا تو اس کا آرڈر کینسل کر دیا جاتا ہے یا اس کو دیا ہی نہیں جاتا۔ تو اس لیے ہم سب کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے اور انہیں مسلسل ساری زندگی اچھا بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس معاملے میں کبھی بھی مطمئن نہیں ہو کے بیٹھ جانا چاہیے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، مجھے آتی ہے یا میں ٹھیک ہی پڑھتا ہوں۔ نہیں، ہمیشہ فکر رہنی چاہیے کہ کہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ قیامت کے دن جو کامیابی کا معیار ہے یا کامیاب وہی ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں اور پھر نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کھولتے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یعنی پہلا کرنے کا کام جو ہمیں قرآن مجید میں بتایا گیا وہ کیا ہے؟ نماز کی ادائیگی، درست ادائیگی۔ اور پھر آخر میں اس کے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، تو گویا کامیاب وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون کی پہلی آیت میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور نماز صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، ان کے لیے وعید بھی بتائی گئی، ان کو دھمکی بھی دی گئی۔ سورۃ الماعون آیت نمبر 4 سے 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین، ہلاکت ہے، بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اس قدر ڈرنے کی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی اور جیسے بھی پڑھی بس ٹھیک ہے، ہم نے فرض ادا کر لیا، لیکن یہاں غلط طریقے سے فرض ادا کرنے والوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کون ہے وہ مصلین، کون ہے وہ نماز پڑھنے والے؟ وہ جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤن، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی دیکھ رہا ہو تو اچھی پڑھتے ہیں، اکیلے میں ہو تو اللہ سے نہیں شرماتے، اللہ سے نہیں رکھتے اور جیسے دل چاہے پڑھتے ہیں۔
قرآن مجید میں منافقین کی صفات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں. یعنی ان کی نمازوں میں کوئی چستی، کوئی ایکٹیونیس، کوئی شوق، کوئی محبت، کوئی روحانیت کچھ نہیں ہوتا. بس وہ جس سے فجر کی نماز ہے تو اٹھے، آدھی آنکھیں کھلی آدھی بند ہے، تو جلدی سے نماز پڑھ کے دوبارہ بستر میں. یہ کیسی نماز ہے؟ سستی کی نماز ہے. یہ کس نے آپ کو کہا تھا رات اتنی دیر تک جاگو کہ تم صبح اٹھ نہ سکو اور تمہاری نماز میں کوئی چستی اور وہ خشوع ہوئی نہ. یہاں بھی یہ فرمایا یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں. یعنی اگر اول تو نیک کام کرنے کو ان کو دل ہی نہیں چاہتا، اگر کرتے بھی ہیں تو دکھاوے کا کرتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. الا قلیلا یعنی ان کی نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی. یہ ہے ان کی مشکل. اور یہ منافقین کی بات بتائی گئی کہ وہ اپنی نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم اسی لیے دیا کہ ہم اللہ کو یاد کریں. قرآن مجید میں آتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اور اگر ہم اللہ ہی کو یاد نہیں کر رہے تو نماز قائم ہی نہیں ہوئی. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے ہم اپنی نماز کس طریقے پر پڑھتے ہیں، کیا واقعی اس میں خشوع و خضوع ہے یا نہیں. تو آج میں انشاءاللہ چند باتیں اچھی نماز کے بارے میں کروں گی جس میں خصوصی طور پر خشوع و خضوع پایا جائے، کیونکہ نماز قائم کرنا ایک چیز ہے اور نماز میں خشوع اختیار کرنا دوسری چیز. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خشوع کا مطلب کیا ہے، یعنی نماز میں خشوع ہے کیا کہ جو ہمیں اختیار کرنا ہے. خشوع دراصل ایسی کیفیت کا نام ہے، ہمارے اوپر ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ دل عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا، کہ انسان دل کی عاجزی اور انکساری اور ہمبلنس کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، کہ یہ محسوس ہو کہ بندہ اپنے عظیم الشان رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے کہ یار میں کچھ نہیں، I'm nothing، تو ہی ہے سب کچھ. ساری بڑائی تیرے لیے، ساری قدرت تیرے لیے، سارا علم تیرے پاس، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو ایک فقیر عاجز بندہ ہوں. اگر نماز کے اندر واقعی یہ عاجزی نظر نہیں آتی اور یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ انسان کو اپنے کم ہونے اور رب کے عظیم ہونے کا احساس اور ہر چیز سے بڑھ کر عظیم ہونے کا احساس ہو، تو ایسی نماز میں خشوع نہیں ہوتا. اصل میں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو اس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلیم کرنے لگا. بہرحال اس کو غصہ اس بات کا تھا کہ یہ انسان جس کی وجہ سے میرا یہ مقام گر گیا، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے اس نے فوراً مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک زندگی دی جائے تاکہ میں انسان اور انسان کی اولاد کو بھٹکاؤں. اور اسی موقع پر اس نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، ان کی بائیں طرف سے آؤں گا اور ان کے پیچھے سے آؤں گا، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. اور یہ جو کیفیت ہے آگے سے آنے کی، دائیں بائیں پیچھے، یہ ہر نماز میں آپ محسوس کر سکتے کہ شیطان ہر طرف سے آگے آپ کو مختلف طرح کے خیالات ڈالتا ہے. اب اچھا ہوتا کہ آپ شروع کیا، کوئی بات دل میں آئی، آپ نے اس کو جھٹکا اور پھر لگے پڑھنے، 2 لفظ ابھی پڑھے نہیں تو ایک اور بات آ گئی، اچھا اس کو جھٹکا نہیں تو دوسری ایک اور آ گئی، اس کو نہیں تو تیسری ایک اور آ گئی، اور اتنے میں آپ کے رکوع کا ٹائم ہو گیا، وہاں کچھ نئے سلسلے شروع ہو گئے، اور سجدہ کیا تو کچھ اور اس طرح انسان مسلسل ایک اسٹرگل میں اور ایک جدوجہد میں رہتا ہے. اور بعض اوقات تو اسے بھول بھی جاتا ہے کہ اس نے جدوجہد کرنی اور اس پر کیا کیا حملے ہو رہے ہیں، اور وہ اللہ کو نہیں یاد کر رہا، باقی دنیا کی ہر چیز کو یاد کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے ہم سب کے لیے. اس لیے ہمیں بارہا اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اپنی نماز کو بہت عمدہ طریقے سے پڑھنا ہے. عثمان بن ابو العاص کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہوتا ہے اور مجھے قرآن بھلا دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، لمبی سورت شروع کرتے ہیں، اور وہ سورت جو ہمیں فر آتی ہے وہ بھولنے لگتی ہے، اٹکنے لگتی ہے، اور پھر چلو اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے،
جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کرو، پھٹکار دیا کرو ایسے۔ پس میں نے ایسے ہی کیا تو شیطان